مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے روزہ کن حالتوں میں ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک کے بعد، تو ذرا تھوڑا سا آپ اپنی اس پچھلی گفتگو کو دوبارہ دہرا کے تفصیل سے بتا دیجیے ذرا. قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ سفر میں ہوں یا بیماری میں ہوں تو جب ان کی بیماری دور ہو جائے اور سفر سے وہ قیام پذیر ہو جائیں اپنی جگہ پہ، تو پھر وہ جو روزے ان کو رعایت دی گئی تھی تو اب وہ ختم ہو گئی رعایت، تو اب اس کی وہ قضا کرے. ٹھیک. تو گویا وہ روزے چھوڑ نہیں سکتے، معاف نہیں نہیں ہے، ان کی قضا کرنا پڑے گا. سفر کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ؟ سفر کی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت ہو. 3 دن کی؟ 3 دن کی، جیسے 48 میل ہے اس کی جو ہے نا. 48 مائلز. جی ہاں جی ہاں. جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ سے 48 میل کا سفر. جی ہاں. تو یہ آپ ہو گئے مسافر. وہ جہاں رہتے ہیں، مثلا شہر میں آپ رہتے ہیں یا جس بستی میں رہتے ہیں، تو وہ بستی کی جو گرد و نواح کی جو آبادی ہوتی ہے، 2-4 گھر ادھر ہیں 2-4 ادھر ہیں، ٹھیک، ان کو چھوڑ کے وہاں سے شروع ہوگی. اچھا آگے سے صحیح ہے. تو تو 48 وہ میل 48 میل جانا جہاں تک پورے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں مسافت سفر ہے جو ہے. اس کے اوپر مسافر کا اطلاق ہو جی گیا. ہاں، اس پر مسافر کا اطلاق. اچھا، کیا وہ روزہ اگر رکھ سکتا ہو تو رکھ لے؟ ہاں، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو جو ہے نا وہ رکھ لے جو ہے نا. مولانا آپ بھی اس پر ارشاد فرمائیں. جی دیکھیے، جو موارد ہیں ایسے کہ جن میں افراد پر روزہ ساقط ہے، ساقط سے مراد یعنی کہ اس وقت نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا، ان میں سے ایک مسافر کا حکم ہے. ہمارے ہاں فقہ اہل بیت میں 44 کلومیٹر تقریباً جو ہے وہ اچھا آنا اور جانا ہو، یعنی 22 کلومیٹر ایک طرف ہو، 22 کلومیٹر دوسری طرف ہو، ٹھیک. تو اس صورت میں پھر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. نہیں رکھ سکتا وہ سفر میں روزہ. اگر رکھے گا تو فائدہ اس کا نہیں ہوگا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ احترام ماہ مبارک رمضان میں اوپن جو ہے وہ کھانا پینا نہ کرے، اس کا احترام رکھے اپنا سلسلہ، لیکن اس کا مگر یہ کہ بعد میں جب مستقل کہیں قیام ہو جائے یا گھر واپس آ جائے تو اس روزے کی پھر وہ قضا کرے گا. بہت اچھا ہوا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. جس میں کفارہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں، کوئی فدیہ بھی نہیں ہے. اچھا، اگر کسی کا قیام کہیں 10 دن سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر مسافر کا اطلاق ہے؟ مطلب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ 15 دن وہ ہے کہیں پر قیام ہے اس کا. 15 دن؟ جی ہاں، 15 دن کا قیام ہے. کہیں مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کی جو سسرال ہے وہ کہیں دور ہے اور وہ وہاں چلا گیا اور اس کا قیام ہے 20 دن کا، تو اب اس کے اوپر مسافر کا اطلاق؟ سسرال کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. سسرال کا سارا مسئلہ ہی سسرال کا ہے. سسرال کا مسئلہ اس لیے مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں سارا مسئلہ ہی سسرال کا ہے. سسرال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے وہ ان کا شریک ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے جو ہے. تو اس کے اوپر گھر کا اطلاق ہوگا؟ مطلب وہ ہوتا ہے جو ہے نا. یہ شرعی مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اس کے نظام. ہمارا یہ بتائیے. ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا ہاں، تو ہمارا مسئلہ یہ کہ ایک تو دیکھیں مسافت ہو، اس کے بعد جو میں نے سسرال کی صرف مثال دی تھی، ہو سکتا ہے کسی دوست کے یہاں گیا ہو، تو شرعی مسئلہ نکل آیا. ہمارے یہاں 10 دن جو ہے، وہ آپ نے تو مثال دی تھی نا، لیکن وہ لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے. دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کمال ہی ہو گیا. انہوں نے کہا تھوڑا سا سسرال کا مسئلہ الگ ہے، سارا مسئلہ ہی سسرال کا ہے. ہمارے اچھا 10 دن کا، ہمارے 10 دن کا قیام ہو، نیت سے رہے، اور پھر وہاں پر مکمل نماز پڑھے گا اور مکمل روزہ رکھے گا. دوسرا مسئلہ اس میں عرض کروں کہ جو مسافر ہوتے ہیں تو اس میں ڈرائیور جو ہے وہ بھی سفر کرتا ہے بالکل، لیکن وہ مسافر کے حکم میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا پیشہ ہے. اچھا، تو اس پیشے کی بنا پر وہ سفر میں بھی ہوگا پھر بھی روزہ رکھے گا کیونکہ اس پہ سفر کا اطلاق نہیں ہے. اچھا، اس کا کام معاش وہ سارا اس سفر کے بدولت ہے. تو اس طرح کا جو بھی پیشہ ہو جس میں سفر کے بغیر کام نہ چل سکتا ہو، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی سلسلے کر رہے ہیں، تو ان کا سفر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ ان کا حصہ ہے. ٹھیک، معاش کا. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کثیر السفر کا جو سفر ہے، یعنی کسی آدمی کی جاب ایسی جگہ ہے کہ جناب اسے اتنی دور کا سفر کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر پھر یہ اطلاق نہیں ہوگا. دور نزدیک کی بات نہیں ہے. اچھا، ڈرائیور کے اعتبار سے دور نزدیک کی بات نہیں ہے. ڈرائیور کے اعتبار سے دور نزدیک کی بات نہیں ہے. جتنا دور نکل جائے نزدیک آ جائے. ٹھیک ہے. عام عادی حالت جس طرح آپ کی ہماری ہے، ہم نکلتے ہیں 44 کلومیٹر آنا جانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک بات تھی اس میں رہ گئی ہے. قرآن حکیم میں اسی کے آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جی، کہ اس میں وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، جی،
تو اس میں گرامر کے لحاظ سے یطیقونہ سے پہلے ایک قاعدہ یہ ہے کہ لا مقدر ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، یعنی بڑھاپے کی اس منزل میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب ان کی صحت واپس نہیں لوٹ سکتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لا جو ہے نا یہاں مقدر ہے، اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں بات بالکل واضح ہو تو وہ لا کو مقدر کر دیتے ہیں تاکہ کلام جو ہے مختصر ہو جائے، اور اس لیے کہ بات بالکل واضح ہے۔ سبحان اللہ، جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے یبین اللہ لکم ان تدلوا، یبین اللہ لکم اللہ تدلوا، کہ اللہ تعالیٰ بات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو اب چونکہ بات بالکل واضح ہے تو اس لیے لا کو عربی زبان میں مقدر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ میں کہ یہاں لا جو ہے وہ مقدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ عربی زبان کا یہ ہے کہ ایک ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو باب افعال یعنی ثلاثی مزید فی کے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ثلاثی مجرد کا مادہ ہو تو اس کو آپ لے جائیں باب افعال پہ تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بے شمار تبدیلی آتی ہے، تو ان میں ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو اس لفظ کا معنی ہے تو جب اس کو باب افعال پہ لے جائیں گے تو وہ معنی اس کا سلب کر لیا جائے گا۔ تو اب یہ یطیقونہ جو ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے باب افعال ہے۔ سبحان اللہ، مطلب طاقت جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی ہے، تو وعلی الذین یطیقونہ کا معنی یہ ہوگا کہ جس کی طاقت سلب ہو جائے، اللہ اکبر، تو وہ اس کا جو ہے نا مفہوم ہو۔ اب جیسے عربی کا لفظ ہے قسط، جی، اور اسی سے آگے جو ہے نا اقسط یقسط تو اقساطاً، جی، تو یہی فرق جو ہے وہ اس میں بھی موجود ہے۔ جیسے شکایت کرنی ہے تو شکایت کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا، شکا کا معنی اس نے شکایت کی، لیکن اشکا کا معنی یہ ہوتا ہے اس نے شکایت کا ازالہ کیا جو ہے۔ واہ، تو یہاں پر بھی یہ معنی ہے، تو وعلی الذین یطیقونہ آپ نے جو ترجمہ کیا پڑھا ہے تو اس میں لا کا معنی آپ نے دوسرے انداز میں وہ چھوڑ دیا، اس کو دوسرے طریقے سے آپ نے اس کو بیان بالکل کیا۔ بالکل۔